اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بےحد رحم فرمانے والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ واضح رہے الحمدللہ رب العالمین افضل دعا بھی ہے اور رب کا شکر بھی۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائے اور ناشکری کی آفت سے ہمیشہ دور رہے۔ اگلی آیت میں رب العالمین کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے جیسے چاہے زندگی بسر کرے، ہرگز ایسا نہیں۔ اسے گناہوں سے بھی دور رہنا ہے اور اللہ ہی کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان بےحد رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ کسی کو خالق یا معبود جان کر اس کی اطاعت اور تعظیم بجا لانا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی تعظیم کر رہا ہے اسے معبود جانے۔ اگر معبود نہ جانے تو صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں۔ جیسے والدین یا استاد کی تعظیم میں کھڑا ہونا تعظیم تو ہے مگر عبادت نہیں۔ یاد رکھیے، عبادت اور تعظیم میں فرق نہ سمجھنے کی بنا پر بعض لوگوں نے مسلمانوں پر شرک کا الزام بھی لگا دیا۔ شرک کفر ہے اور شرک کے معنی جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں یعنی انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر یعنی یہود اور نصارہ اور ہر بد مذہب اور دشمنان اسلام کے راستے سے بچا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ بلند رتبہ کتاب قرآن، اس کے کلام الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں یعنی ہمیشہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا، اور اس کلام الہی پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا جیسے توریت اور انجیل وغیرہ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أولئك
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر میں پختہ ہو چکے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ یعنی منافقین جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اس رکوع کے اختتام تک منافقین کے احوال کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس رکوع کے اختتام پر منافقین کے بارے میں ضرور سماعت کیجیے گا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے خیال میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان منافقوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و جلن کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، یعنی جیسے جیسے قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا گیا جن میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا ذکر ہے، ویسے ویسے منافقین کی بغض و جلن کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سن لو، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ قرآن کریم نے بدعقیدگی کو فساد کہا۔ کائنات میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سن لو، یقیناً وہی بے وقوف ہیں مگر وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی کافر سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، اور فی الحال انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کیا، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ وہ حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، یعنی انہیں اندھا اور بہرا کر دیتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ غلبہ اسلام دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تاکہ مال غنیمت ملے، اور مشکلات میں حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ رکوع کے اختتام تک منافقین کے احوال کا ذکر اور تذکرہ ہوگا، اگر آپ چاہیں تو اب کچھ منافقین کے احوال ضرور سماعت کیجیے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے، لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینے والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت و آبرو میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینے والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا،
اس لیے اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے بہت خیال کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں، اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا مگر دل سے سخت دشمن رہا، اور اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی، اور جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا، اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے اس کی پوری جماعت بن گئی جن کا نام منافقین ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پھر اگر تم قرآن کی مثل کوئی صورت نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتا جلتا پھل دیا گیا ہوگا لیکن ذائقے میں مختلف ہوگا، جسے کھانے سے وہ ایک نئی لذت پائیں گے۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ سمجھانے کے لیے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی کا ذکر فرمایا کہ ان کی کمزوری کی مثال مکڑی کی طرح ہے اور یہ بت اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو کفار نے کہا بلند و بالا کلام میں مکھی مکڑی کی مثال کیوں بیان کی گئی؟ چنانچہ ان کا رد کیا گیا اور فرما دیا گیا کہ مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر تو وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس آیت میں بہت گنجائش ہے، اس میں دین اور دنیا کے تمام تعلقات آ گئے، مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح والدین، بیوی، بچے وغیرہ۔ کامل وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے کافرو، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جسے خاص شان و عظمت حاصل ہوگی۔ فرشتے بولے کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، انسانوں میں انبیاء اور نیک لوگ بھی ہوں گے۔
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی حق تعالی نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال، بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کو بتا دیں۔ پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتے بولے، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی انسان فسادی ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی ہمیں نائب بنا دے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے بلا روک ٹوک جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس گندم کے درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ تو شیطان نے انہیں جھوٹی قسم کھا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا اور جنت سے پھسلا دیا، اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے آدم و حوا اور آدم کی پشت میں موجود ان کی اولاد سے فرمایا، تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تمہارے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی کافر مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہیں۔ وہ مبارک کلمات کیا ہیں؟ رکوع کے اختتام پر ضرور سماعت کیجیے۔ قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ طبرانی، حاکم، ابو نعیم اور بیہقی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت نقل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جان لیا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر لکھا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کے ساتھ یہ عرض کیا أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَن تَغْفِرَ لِي، اور ایک روایت میں یہ کلمات ہیں اللہم انی أسألك بجاہ محمد عبدك وکرامته علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے یعقوب کی اولاد، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہیں عبداللہ۔ میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں فرعونیوں سے نجات دی وغیرہ، اور میری فرما برداری کر کے میرا عہد پورا کرو، میں تمہیں جزا اور ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، جو اس اصل توریت کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو، اس طرح کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تمہارے انکار کی وجہ سے کفر اختیار کریں گے، اور ان کے کفر کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی دنیا کی لالچ میں آ کر توریت اور انجیل میں جو شان مصطفیٰ علیہ السلام ہے اسے نہ چھپاؤ، اس ڈر سے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے مالی معاملات بگڑ جائیں گے، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت ادا کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری یعنی مشکل ہے، مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو کوئی بھی عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور اس میں 12 خشک راستے بنا دیے تو تمہیں راستہ دے کر بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے توریت عطا کرنے کے لیے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر ہماری عبادت کریں، پھر ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ بنی اسرائیلیوں نے ان کے پیچھے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی۔
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی توریت عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا یوں قبول ہوئی کہ جو قتل ہو گئے وہ شہید ہیں اور جو باقی ہیں بخش دیے گئے۔ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں انہوں نے اپنوں کو قتل کیا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس بچھڑے کی پوجا کی معذرت کے لیے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے آؤ۔ وہاں پر واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے رب کا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم جب مانیں گے جب کہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا تو سزا میں ان کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد موسیٰ کی دعا سے ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم کھلے میدان میں تھے تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی اور سلوہ ایک چھوٹا پرندہ تھا جس کو ہوا لاتی اور یہ شکار کر کے کھاتے تھے۔ اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس بستی یعنی بیت المقدس یا اس کے قریب اریحہ بستی میں داخل ہو جاؤ،
پھر اس میں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، یعنی نہ تو انہوں نے سجدہ کیا اور نہ ہی گناہوں کی معافی مانگی، بلکہ بطور مذاق حبۃ فی شعرۃ، یعنی گندم کی بالی میں دانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو عصا مارتے ہی اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک بنی اسرائیل کے 12 گروہ میں سے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ منو سلوا کے بجائے ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں نکالے، جیسے کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے فرمایا کیا تم عمدہ چیز یعنی منو سلوا کے بدلے ادنا چیز یعنی پیاز وغیرہ مانگتے ہو؟ مصر یا کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مقرر کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے یعنی منافقین اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں
یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے یہودیو، یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا، اور تمہارے انکار کرنے پر ہم نے طور پہاڑ کو تم پر بلند کر دیا، اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے لے لو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی توبہ کی توفیق نہ ملتی، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں۔ ان کے ایک گروہ نے حیلہ اور چال بازی کر کے ہفتے کے دن شکار کیا۔ 40 یا 70 سال یہ عمل رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے روکا، لیکن یہ نہ مانے تو وہ تمام نافرمان لوگ بندر بنا کر 3 دن میں ہلاک کر دیے گئے۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ تو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اس وقت کہا جب ایک مالدار شخص کا قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اس بات سے اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کے نبی مذاق نہیں کرتے، مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ بہت کم عمر بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ درمیانی عمر کی، تو تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے پیلے رنگ کی گائے ہے،
جو اپنے حسن سے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمارے لیے واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت نہیں لی جاتی اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک اور بالکل واضح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اے یہودیوں، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر ایک دوسرے پر اس کے قتل کا الزام لگانے لگے، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا، یعنی اصل قاتل کا پتہ چلنا تھا۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے لالچ میں آ کر اسے قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر اسے ڈال دیا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کا بتا دے گا۔ واضح رہے کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ کون سا وہ خوش نصیب نوجوان تھا جس کی یہ گائے تھی، اور وہ اپنی والدہ کا کتنا فرما بردار تھا۔ رکوع کے اختتام پر اسے سماعت کیجیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مردہ شخص کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، اور وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اس قدر عظیم نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی تو وہ دل سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ پتھروں کو خوف الہی ہوتا ہے اور وہ تسبیح بھی کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آ جاتا السلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتا تھا۔
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہودیوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے سردار ان سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیں تاکہ وہ اسے تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ جاہل ہیں جو زبانی پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب توریت کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ یہودی علماء دنیا داروں کے کہنے پر توریت کے احکام بدل دیتے تاکہ ان سے دنیا کی ذلیل دولت حاصل کر سکیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے، اور ان کی اس کمائی کے سبب ان کے لیے خرابی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہودی بولے ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں چند دنوں کے سوا عذاب نہیں دے گا، جب تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اللہ نے ایسا کوئی عہد نہیں کیا۔ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، یعنی وہ کفر پر مر جائے، تو وہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک کم عمر بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، بچیا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور اللہ کے فضل سے صالح اور متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ گائے حاضر ہوئی۔ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے سے پہلے پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ، جو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ دوسرا، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسرا، والدین کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ چوتھا، غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں، راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے۔ چھٹا، گائے کی قربانی افضل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے توریت میں پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر چند ایک کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اے اولاد یعقوب یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ کرنا اور نہ ہی اپنوں کو اپنی بستیوں سے باہر نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی ہو جو میدان جنگ میں اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر گناہ اور زیادتی میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں یعنی انہیں کوئی قیدی بنا لے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب یعنی توریت کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور وہ قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، تو ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی، اور ان کے بعد پے در پے یعنی متواتر رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ، اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لے کر آئے جسے تم پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا اور اس حکم کا انکار کر دیا، پھر رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یعنی آپ کی ہدایت ان تک نہیں پہنچتی، حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، تو ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ آخری کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی اصل توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ یہودی اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ جانے پہچانے آخری نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کا انکار کر دیا، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی اتارتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں ملی، کسی اسرائیلی کو ملنا چاہیے تھی، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ حسد کبھی ایمان سے بھی روک دیتا ہے، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ان یہودیوں سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا سب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا یعنی توریت کو، اور باقی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی اصل توریت کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ اے حبیب آپ فرمائیے، پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اے یہودیو، یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا اور تمہارے انکار کرنے پر ہم نے طور پہاڑ تم پر بلند کر دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے لے لو اور ہمارا حکم سنو۔ وہ زبان سے بولے ہم نے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دلوں میں کہا مانیں گے نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچھڑا رچ بس گیا تھا، یعنی وہ بچھڑے کی محبت میں گم ہو چکے تھے۔ آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے
تمہیں تمہارا ایمان بہت ہی بری بات کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے حبیب آپ یہودیوں سے فرمائیے اگر تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں تو موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان برے کاموں کے سبب جو وہ پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک آپ ضرور ان یہودیوں کو تمام لوگوں اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو اتارا جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور اے حبیب بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیتیں اتاری، اور ان آیتوں کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے یعنی یہودیوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا یعنی عہد توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول عربی تشریف لائے جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی اصل توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا یعنی اس پر عمل نہ کیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور خصوصاً وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا۔ اس کی تفصیل رکوع کے اختتام پر سماعت کیجیے۔ اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ تو اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس جادو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں سراسر نقصان دے اور کوئی نفع نہ دے، اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا یعنی جادو سیکھ کر کفر کیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور بے شک وہ جادو کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، یعنی اپنے آپ کو تباہ کر لیا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر تھا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ بابل عراق کا ایک مشہور شہر ہے جہاں جادو کا بہت ہی زیادہ زور تھا۔ وہاں کے لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے، اور جادوگروں کے جادو کو انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی مثل سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے طریقے اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرتے، اور یہ باتیں بتانے سے پہلے وہ نصیحت کر دیتے تھے کہ ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم جادو کی حقیقت اور اس کے طریقے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم اس سے دور رہو، نہ کہ تم جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور اسے جائز و مباح سمجھ کر کفر کرنے لگو۔ لیکن لوگ ان سے جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرتے اور اس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور کفر میں مبتلا ہوتے، اور وہ یہ بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو بھی یہ جادو اثر کرتا ہے۔ تو ان کے اس برے فعل اور عقیدے کی اس آیت میں مذمت بیان کی گئی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، ہمارے حبیب کی بارگاہ میں لفظ راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کیا کرو انظرنا کہ حضور ہم پر شفقت فرمائیں، اور پہلے ہی غور سے سنو۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے وعظ میں عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یعنی ہماری رعایت فرماتے ہوئے یہ کلام واضح فرما دیں۔ یہود کی زبان میں یہ لفظ گالی تھا،
انہوں نے بری نیت سے یہی لفظ کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود سے کہا، اگر تم نے آئندہ یہ لفظ بولا تو تمہاری گردن مار دوں گا، کیونکہ آپ یہود کی زبان سے واقف تھے۔ یہود بولے، مسلمان بھی تو یہ لفظ بولتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو بھی اس لفظ کے استعمال سے منع کیا گیا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے مسلمانوں، کفار اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا دلوں سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ جب ایک حکم کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ وہ دوسرا حکم لاتا ہے اور پہلا حکم منسوخ یعنی تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اے سننے والے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے یہودیو، کیا تم اپنے اس رسول عربی سے ویسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، یعنی وہ اس طرح کہ قرآن ایک ساتھ مکمل نازل کیا جائے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا اور عفو درگزر اور برداشت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یعنی جہاد کا حکم آ جائے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب نے حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دے، تو تم انہیں چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بولے جنت میں یہودی یا عیسائی کے سوا کوئی بھی ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، حق بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے عیسائی کچھ نہیں اور عیسائی بولے یہودی کچھ نہیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے دین کا انکار کیا، حالانکہ وہ کتاب یعنی توریت اور انجیل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں یعنی مشرکین عرب وغیرہ نے بھی ان جیسی بات کہی، یعنی ہر دین کا انکار کیا، تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ اس سے مراد یہ ہے اے مسلمانوں غم نہ کرو، عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جب ان مشرکین کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی مگر ڈر کر چھپ کر۔ پس رب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے اعلان فرمایا کہ آئندہ کوئی مشرک اس مسجد حرام میں داخل نہ ہو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو تم جہاں رخ کرو وہیں اللہ کی رحمت ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور کافر بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، ہرگز ایسا نہیں، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملک ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مثال اور نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہل یعنی اہل کتاب یا مشرک بولے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا کہ وہ ایمان کیوں نہ لائے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ فرما دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اے سننے والے تیرے پاس علم آنے کے باوجود اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تجھے اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو کوئی بھی عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، جیسے قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کرنا وغیرہ، تو انہوں نے وہ سب باتیں پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام و پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام و پیشوا بنا۔ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی نااہل کو امامت نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو
سارے جہاں کے لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ کہ طواف کی 2 رکعتیں اس پتھر کے سامنے ادا کرو جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمیشہ اپنا ہی مطیع اور فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری ہی فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے یا رب، اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور ہمیں یہ شرف عنایت کر۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت و بے وقوفی میں مبتلا کیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے قرب خاص والوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا میری اطاعت میں گردن جھکاؤ، انہوں نے عرض کی میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے گردن جھکائی۔
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین یعنی اسلام کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تمہیں اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ یعنی ابراہیم اور ان کی اولاد ایک امت ہے جو تم سے پہلے گزر چکی، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، یعنی ہر ایک اپنے اعمال کا صلہ پائے گا اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور یہود و نصارہ مسلمانوں سے بولے تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین یعنی دین اسلام پر ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی یہود و نصارہ خود کو ابراہیمی بھی کہتے تھے اور اللہ کا بیٹا مان کر شرک بھی کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، وہ مشرک نہ تھے، تم مشرک ہو تو تم ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس کلام الہی پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو موسیٰ و عیسیٰ کو عطا کیا گیا یعنی توریت اور انجیل پر، اور اس پر بھی جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان تمام انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دے، یعنی ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو اللہ نے تمام انبیاء میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلتوں کا تاج عطا فرمایا، جیسے کہ ارشاد ہوا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ یہود و نصارہ بھی
تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئیں تب تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف ضد میں پڑے ہیں۔ تو اے حبیب عنقریب ان کے شر سے بچانے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اور اللہ کے دین کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے؟ یعنی ہم کو اللہ نے خاص ایمانی رنگ میں رنگ دیا ہے، جس سے ہمارا ظاہر اور باطن ایسا رنگین ہو گیا ہے کہ وہ رنگ کبھی اترنے والا نہیں، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم خالص اسی کے بندے ہیں۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ فرمائیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ یہاں یہود کا حال بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت میں ذکر کی گئی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، یہودی یا نصرانی نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ یعنی ابراہیم اور ان کی اولاد ایک امت ہے جو تم سے پہلے گزر چکی، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔